السلام علیکم. کیسے بھائی وعلیکم صاحب السلام. خیریت کیا ہیں؟ ٹھیک ہے بھائی. او بھائی آپ پچھلے ہفتے کاٹ کے چلے گئے بھائی, کیا چکر ہے؟ یار بہت زیادہ کمزور ہے, ابھی بھی چند مرتبہ کیا کٹ گیا نیٹ. اچھا نیٹ کٹ گیا جی, بولیں. اچھا, میں سب سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ جب میں بات کرتا ہوں میرا تھوڑا سا زبان تلخ ہے, آپ پھر کاٹ نہ دیں میرا. اگر نیٹ کاٹو گے آپ میں دوسرا مرتبہ گالی نہ دینا, گالی توہین نہ کرنا. گالی توہین دیا تو ہم کاٹیں گے بھائی. نہیں گالی نہیں دوں گا. اوکے تھینک یو. بات کریں بھائی جناب. ٹھیک ہے, میں سب سے پہلے آپ سے کہتا ہوں کہ میں حضرت مولانا علامہ منیر عباس چشتی حفظہ اللہ کے شاگردوں میں سے ایک ہوں. بس میں ان کو ایک نہیں چھوٹا جانتا. سا سوال ہے, اس کا جواب آپ سے چاہیے. جی تم نے کہا تھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد نامرد تھے. اس کا ذکر کتابوں میں تو کچھ ہے, مگر یہ بات سند صحیح کے ساتھ ہرگز ثابت نہیں ہے. اگر صحیح ہے تو راویوں کے تعیین, توثیق اور اتصال سند سے ثابت کرے. جبکہ شیعوں کے نزدیک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ابو طالب کا عورت ہونا, اپنے چاچیوں سے دودھ پلانا مجلسی کے حیات القلوب کی کتاب اور کلینی کے اصول کافی سے ثابت ہے. ابھی میں یہ عبارت پڑھ کے دکھاؤ آپ. آپ نہ دکھائیں, میں دکھاؤں گا, کوئی بات نہیں. وہ آپ کی جو جہالت ہے, اس کا عورت ہونا وہاں پہ نہیں ہے. وہ کٹ گیا بھائی اس کا پر. بھائی آپ کی آواز کٹ گئی ہے. قال لما ولد جی تو ابھی بتاؤ, اصول کافی اور حیات آپ لوگوں کے علماء ابو طالب حضرت علی رضی اللہ عنہ کے والد عورت تھے, کیا تھے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلاتے تھے. اوکے بھائی, وہ دودھ نہیں پلاتے تھے. آپ کیوں جھوٹ کہہ رہے ہیں بھائی؟ دودھ پلاتے تھے. دیکھو میرے بھائی, آپ سن لو. یہ ویکیپیڈیا میں ایک میڈیکل فیکٹ ہے کہ انسان مرد کے چھاتی سے بھی کبھی دودھ نکل سکتا ہے. اوکے, یہاں پہ ویکیپیڈیا میں یہاں پہ دیکھیں, گلیکٹوریا کو کیا بولتے ہیں؟ اسپونٹینیس فلو آف ملک فرام دا بریسٹ. دیکھو بھائی سن لو, گلیکٹوریا وہ حدیث کے میڈیکل والا میں دکھا رہے آپ ہو, کو جواب دے کیسا رہا ہو ہوں. سکتا ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ابھی آپ سن لو. منیر عباس چشتی کو بھی آپ کبھی لے کے ادھر آ جانا انشاءاللہ, ان کا بھی ہم ان کے ساتھ بھی بات کریں گے. ابھی سن لیں, آپ کیسا حال بنائے وہ ماشاءاللہ. اب آپ سن لیں, آپ مجھے بات کرنے دیں گے؟ آپ مجھے اچھا, آپ اس کے شاگرد ہیں, جس کو قرآن نہیں پڑھنا آتا, وہی منیر عباس. وہ ادھر آئے تو قرآن نہیں پڑھ سکے. چیلنج دیتا ہوں, بھائی وہ قرآن نہیں پڑھ سکا. اور نہیں, وہ ادھر آیا تھا. آپ کے استاد جی, آپ کے استاد صاحب ادھر سب کے سامنے 2 آیتیں پڑھی ہیں. پہلی آیت میں غلطی کیا, دوسری آیت میں بھی غلطی کیا, تیسرے میں بھی غلطی کیا. قرآن سے نشان لوں گا. اب بھائی چپ, ابھی پڑھا. او بھائی اچھا, اس کے شاگرد, وہ تو جاہل آدمی ہے, اس کے کیوں آپ شاگرد بنائیں؟ اچھا چلو سن, اب مجھے بات کرنے دیں. اوکے ابھی سن. اچھا, this is spontaneous flow of milk from the breast unassociated with childbirth or nursing. تو گلیکٹوریا جو ہے یہ ایک میڈیکل ٹرم ہے, یعنی کہ خود بخود انسان کی چھاتی سے ملک, دودھ نکل جائے اور اس کی کوئی بچہ بھی نہ ہو, اور اس کا کوئی بغیر کسی برتھ کے, بغیر کسی بچے کی پیدائش کے. یہ عورتوں میں بھی ہوتی ہے اور مردوں میں بھی ہوتی ہے گلیکٹوریا. اچھا, اس کو آپ اگر ادھر جائیں میل لیکٹیشن کے عنوان سے, بہت سارے آپ سرچ کریں گوگل پہ, میل لیکٹیشن دودھ دینے کو بولتے ہیں انگلش زبان میں. تو اس میں بہت سارے آپ کے پاس آ جائیں گے میڈیکل, آ جائیں گے آپ کے پاس آرٹیکلز آئیں گے سائنٹیفک کہ یہ ہوتا ہے. اچھا, تو اس کے لیے ضروری نہیں کہ انسان عورت ہو.
یہ کتاب مرآت الجنان وعبرة اليقظان في معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان تأليفه أبي محمد عبد الله بن أسعد بن علي بن سليمان اليافعي اليمني المكي متوفى سنة 776 جزء رابع چاپ دار الکتب العلمیہ. یہ کتاب چھپی ہے سنہ 1997 میں. اس کتاب میں ملاحظہ فرمائیے کہ سنہ 721 کے وقائع میں وہ لکھتے ہیں کہ سنہ 721 میں فی السنة المذکورہ توفی صاحب الیمن شیخ القراءات و معدن البرکات، کہ اس سال میں یمن کے سب سے بڑے عالم کی وفات ہوئی ہے. وہ شیخ القراءات معدن البرکات مقرع حرم اللہ تعالی، حرم مکی میں سب سے بڑا قرآن کے معلم مدرس تھے. ومحقق قراءة كتاب الله الشيخ الكبير السيد الشهير ابو محمد عبد الله المعروف بالدلاوی. یہ جو ہے ان کی وفات ہوئی ہے. ان کا كان من ذوي الكرامات العديدات والمناقب الحميدات. یہ صاحب کرامات عالم تھے. ان کی وفات ہوئی ہے سنہ 721 میں. ان کے کرامات میں سے کیا ہے؟ ان کے کرامات میں سے ایک یہ ہے کہ انه ممن سمع رد السلام من سید الانام علیہ وعلى آلہ افضل الصلاة والسلام. ان کے کرامات میں سے یہ کہ ہے کہ ان کو قبر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جواب سلام اس کو سنائی دی ہے، اس نے سنا ہے. اچھا، اور بھی بہت سارے کرامات ذکر کرتا. ان جملہ میں سے ایک کرامات یہ ومنها، اس کے کرامات میں سے انه كان عنده طفل غابت امه عنه. ان کے کرامات میں سے ایک کرامت یہ ہے کہ ان کے پاس ایک بچہ تھا. وہ بچے کی ماں کہیں چلی گئی ہے. بھائی بچے کی جو ماں ہے وہ پڑوسی کا بچہ جو بھی تھا وہ کہیں چلی گئی، وہ غائب ہو گئی ہے. فبکا، بچہ جو ہے رونے لگا. فدر ثدیہ باللبن، تو اس وقت اس عالم جو بہت بڑا عالم صاحب کرامات تھا اس کے چھاتی سے دودھ نکل آیا. فارضعت ذلك الطفل حتى سکت، تو اس نے اس بچے کو دودھ دیا ہے یہاں تک کہ وہ بچہ ساکت ہو گیا. وله کرامات اخرى كثيرة شهيرة، اس کے اور بھی کرامات ہیں کثیر و شہیر. یہ قلادۃ النحر فی وفیات اعیان الدہر تعلیف احمد ابن علی باخ مخرمہ الہجرانی الحضرمی الشافعی کی کتاب ہے. جلد نمبر 6 چاپ دار المنہاج. کتاب چھپی ہے سنہ 2008 میں. یہاں پہ صفحہ نمبر 148 میں حدیث ترجمہ نمبر 3817 عبداللہ الدلاسی. عبداللہ الدلاسی یہ بھی مقرع مکہ و عابدها، یہ مکہ مکرمہ میں بہت بڑے عابد اور قاری تھے. اس کے حالات زندگی میں بھی یہی لکھا ہے وَأَنَّهُ كَانَ عِنْدَهُ طِفْلٌ غَابَتْ أُمُّهُ فَبَكَى الطِّفْلُ فَدَرَّ ثَدْيُهُ بِاللَّبَنِ وَأَرْضَعَ ذَلِكَ الطِّفْلُ حَتَّى سَكَتَ. اس کے کرامات میں بھی یہی آیا کہ اس کے پاس ایک بچہ تھا، بچے کا جو ماں تھا وہ غائب ہو گئی ہے، تو اس نے اس بچے کو اپنے چھاتی سے دودھ دیا ہے جب تک کہ وہ بچے کا پیٹ بھر گیا، وہ بچہ ساکت ہو گیا. یہ کتاب الام ہے، محمد ابن ادریس شافعی کی کتاب ہے. محمد ابن ادریس شافعی کی کتاب کتاب الام چھاپ دار الوفا جزء 6 سنہ 2001 میں کتاب چھپی. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے. آپ میرا بات اب بھائی سن لو. یہاں پر قال الشافعی، شافعی نے کہا انما يحرم لبن الآدمیات للبہائم قال اللہ عز وجل وامہاتکم اللاتی ارضعنکم. جو سبب رضاعت، جو سبب محرمیت بنتی ہے وہ عورتوں کی دودھ ہے. اگر کوئی عورت کسی بچے کو دودھ پلاتی رہتی ہے تو اس کی وجہ سے محرمیت بن جاتی ہے. لیکن حیوانات کی وجہ سے اگر آپ نے کسی عورت نے ایک ہی بکری کی دودھ سے پیا، آپ اس سے بہن بھائی نہیں بنتے. اچھا، کیونکہ قرآن کا ہے وَأُمُّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ. اس کے بعد جو ہے فرماتے ہیں الرجل، یہ دیکھو بخاری، یہ کتاب الام شافعی کے، الرجل يرضع من ثدیہ، انسان کے اگر چھاتی سے دودھ جاری ہو جائے. ولا احسب ينزل للرجل لبن، کہتا ہے مجھے نہیں لگتا کہ کسی مرد کی چھاتی سے دودھ نازل ہو جائے. فإن نزل له لبن فأرضع به مولودة كرهت له نكاحه وولده فإن نكاحه لم يفسخه لأن الله عز وجل جل ذكره ذكر رضاع الوالدات والوالدات أناث والوالدون غير الوالدات. اگر کسی مرد کی چھاتی سے دودھ جاری ہو جائے اور کسی بچے کو پلائے تو اس سے اس کے نکاح میں فسخ نہیں کرتا، کیونکہ قرآن تو صرف والدات ماؤں کی دودھ کو سبب محرمیت کہا ہے اور مردوں کی دودھ کو سبب محرمیت نہیں کہا. یہ کتاب روضۃ الطالبین یحییٰ بن شرف النووی، جلد نمبر 6 چاپ دار عالم الکتب سنہ 2003 میں چھپی ہے. ملاحظہ فرمائیے یہاں پر رضاع کے ارکان میں صفحہ نمبر 419 میں فرماتا ہے
ولا يحرم لبن الرجل ايضا على الصحيح. لبن الرجل، مرد کا جو دودھ ہے، اگر مرد کی دودھ چھاتی سے کبھی دودھ نکلے کوئی بچہ پی لے وہ سبب محرمیت نہیں بنتا. اچھا، المدونۃ الکبریٰ للامام مالک ابن انس الاصبحی، مالک ابن انس فرقہ مالکیہ کا جو امام ہے وہی مالک. الجزء الثانی چاپ دار الکتب العلمیہ، کتاب چھپی ہے سن 1994 میں. ملاحظہ فرمائیے یہاں پر ما یحرم من الرضاعہ، رضاعہ کے متعلق یہاں پر بھی یہی بات کر رہا ہے کہ مرد کی جو دودھ ہے اس سے وہ سبب محرمیت نہیں بنتا. اچھا، جب یہ باتیں سب ثابت ہو گئیں تب آتے ہیں کتاب کافی کی طرف، جس کا انہوں نے اشارہ دیا. عثمان کے والد کے متعلق ان کے اپنی کتابوں میں موجود ہے. کٹ گیا بھائی اس کا لائن، اس شخص کا لائن کٹ گیا تو میں اس کو فارغ کر دیتا ہوں. عثمان کے والد کے متعلق یہ موجود ہے کہ یہ مفعول تھا، عفان جو تھے مفعول تھے. ان کو عرب لے کے اٹھا کے یہ عفان اور اس کا بھائی دونوں، اس کو عرب جو ان کا عرب جو شراب پیتے تھے رات کے وقت نا، وہ اسلام سے پہلے ان کا پروگرام ہوتا تھا بھائی، وہ بیٹھ کے کسی کو نچاتے تھے اور پھر اس کے ساتھ فعل انجام دیتے تھے. تو یہ عثمان کے والد صاحب اس طرح تھا بہرحال. تو وہ میں بھی دکھاؤں، اگر کہتے ہیں کہ یہ آپ کی کتابوں میں، ہماری کتابوں میں نہیں ہے. اچھا، یہ کتاب ہے نور القبس المختصر من المقتبس في اخبار النحاة والادباء والشعراء والعلماء، تالیف ابی عبید اللہ محمد ابن عمران المرزبانی. اچھا، یہ کتاب ہے بھائی. اس کتاب میں آپ کو لے کے چلتا ہوں میرے محترم ناظرین، صفحہ نمبر 224 میں. صفحہ نمبر 224. وقال المدائنی، مدائنی نے فرمائی، مدائنی بہت بڑا محدث تھا اور مورخ تھا جماعت عمریہ کا، ابو الحسن علی ابن محمد ابن ابی السیف المدائنی. اور اس کی کتابیں بہت زیادہ تھی پرانے زمانے میں، اس کی کتابیں اکثر ضائع ہو گئی ہیں. یہ بہت پرانا ہے، یعنی بخاری مسلم سے بہت پرانا. اچھا، ملاحظہ فرمائی، یہ کتاب سیر اعلام النبلاء جزء 10 چاپ مؤسسۃ الرسالہ. یہاں پہ میں آپ کو لے کے چلتا ہوں صفحہ نمبر 400 میں، جلد نمبر 10 ہے. یہاں پہ مدائنی صاحب کا ترجمہ ہے. مدائنی ابو الحسن العلامہ الحافظ الصادق صادق القول ابو الحسن علی ابن محمد ابن عبد اللہ ابن ابی السیف المدائنی الاخباری. وكان عجبا في معرفة المغازي، سير والمغازي والانساب وايام العرب، مصدقا فيما ينقله عالي الاسناد. صادق القول، عالی الاسناد، اور نہایت ہی بلند درجے کا عالم تھا. اس کی ولادت ہے سن 132 میں اس کی ولادت ہے، یعنی بہت پرانا ہے. احمد ابن حنبل وغیرہ سے بہت طبقات اس کی بہت پہلے ہے. یہ سفیان ابن عیینہ ان کے طبقات کے آدمی ہیں. اچھا، اور اس کے بہت سارے مصنفات ہیں. اچھا، یہ کتاب ہے المقتبس میں، ملاحظہ فرمائیے، وہاں پہ فرماتے ہیں وقال المدائنی، مدائنی صاحب نے فرمایا ہے، وہی صادق القول عالی الاسناد علامہ مؤرخ نے فرمایا، کان عفان ابن ابی العاص، عفان جو عثمان کا باپ ہے، عثمان ابن عفان، مؤنثن، یہ ٹرانسجینڈر تھا، اسرا، مؤنثن، یہ جو ہے ظاہر میں مرد، لیکن یہ تو ہوتا نا مؤنث تھا. یلعب فی الاعراس بالدف، اور یہ جو ہے شادیوں میں یہ کیا کرتا تھا، شادیوں میں آ کے اس کو لوگ وہ دیتے تھے، وہ کیا بولتے ہیں اس کو، جو گول ہوتا ہے نا، عورتیں مارتے ہیں، عربی میں دف بولتے ہیں اس کو، اردو میں اس کو کیا بولتے ہیں، میں بھول گیا نام اس کا. وہ ہے نا، وہ ایک شادی میں اور عورتیں جب وہ بجاتی ہیں، گول ہوتا ہے چمڑے کا، اس میں مارتی ہیں آواز نکالنے کے لیے. وَمِثْلُهُ الحکم ابن ابی العاص، اس کا بھائی بھی، چھوٹا بھائی بھی جو ہوتا نا، عثمان کا چچا، یہ بھی، یہ دونوں اچھا اس طرح تھے. اچھا، جب یہ پتہ چلا تو اب یہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کے متعلق اس نے شخص نے گستاخی کی ہے کہ بھائی نستجیر باللہ. دیکھیں، وہ
ایک کرامت ہے. تم نے اپنے علماء کے متعلق یہ کرامت نقل کی ہے, یا اہل بیت طاہرین علیہ السلام کے متعلق یہ کرامت ہے. یہ کرامت کے طور پہ الاصول من الکافی جزء اول چاپ دار الکتب الاسلامیہ کتاب الحجہ میں مولد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حدیث نمبر 27. بل امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا لما ولد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ مکث ایاما لیس له لبن. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ولادت ہوئی ہے تو کئی دن گزر گئے, اس کو دودھ دینے والے کے لیے کوئی نہیں تھا. دودھ, اس کی ماں کی بھی دودھ نہیں تھی, اس کا بھی کوئی دودھ دینے والا نہیں تھا. اور آپ کو پتہ ہے ان کی سیرہ میں بہت ذکر ہے کہ دوسری جو عورتیں تھیں ان کو دودھ دینے سے جو مرضعات تھیں وہ قبول نہیں کرتی تھی, کہتے یہ یتیم ہے. تو اس لیے ان کو دودھ دینے والے کوئی, اب ایک چھوٹا بچہ ہے, ان کی ولادت ہوئی ہے, دودھ دینے والا کوئی نہیں ہے, تو لازمی بات ہے اس کے موت کا خدشہ ہے. فَأَلْقَاهُ ابو طالب علی ثدی نفسه, تو ابو طالب علیہ السلام نے اس کو اپنے گود میں, اب بچہ جو ہے کیونکہ یہ یتیم تھے, ان کے والد صاحب ولادت سے پہلے وفات ہو گئے تھے, حضرت ابو عبداللہ علیہ السلام, جن کو یہ کافر کہتے ہیں نستجیر باللہ. پچھلے ہفتے اسی لیے کاٹ کے بھاگ گیا تھا یہ, کیونکہ ابو طالب حضرت عبداللہ علیہ السلام کی ولادت کی بات آئی تھی. تو ابو طالب علیہ السلام نے ان کو اپنے سینے مبارک میں لیا. فَأَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ لَبَنًا, تو اللہ تعالیٰ نے ان کے سینے میں دودھ جاری کیا ہے. یہ کرامت ہے, ایک اعجاز ہے. اوکے, سینے میں نہیں کہ ان کی چھاتی بڑی ہو گئی ہو, نہیں, اس طرح کوئی بات نہیں ہے. مرد کی چھاتی ہے, مرد ہیں, سینے میں لیا ہے, اللہ تعالیٰ نے اسی وقت ان کی چھاتی میں دودھ جاری کیا. فرضع منه ایاما حتى وقع ابو طالب على حلیمہ السعدیہ فدفع علیہ, تو اس سے اس کے پیٹ بھر گیا ہے, پھر اس کو حلیمہ سعدیہ میں لیا, حلیمہ سعدیہ کے حوالے کیا. اوکے, تو یہ حدیث یہ ہے, یہ کرامت کے طور پر, اس میں یہ نہیں ہے کہ کوئی عورت تھا وہاں پہ. یہ آپ کی جہالت ہے اور آپ کی نادانی ہے اور آپ کی حماقت ہے کہ آپ نے ایسا ایک کرامت کو آپ نے اس طرح نقل کیا ہے کہ بھئی اس سے تاکہ آپ کوئی گستاخی کا کوئی وہ نکالیں, کوئی پہلو نکال دیں.